پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار قیامت والے دن جس وقت تمہارا فیصلہ ہو رہا ہوگا یہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، یعنی اپنی اولاد کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے اموال کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا یہ کوئی عمدہ سودا نہیں ہے، بلکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ مزید آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز تھا اس صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کو چھوڑ دیا جبکہ وہ ایمان قبول نہ کیا اس نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے واسطے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ایک بہترین چال ہے، تمہیں بھی وہ چال چلنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں بھی۔ یعنی سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نمرود سے آزر سے جو ہے نا قطع تعلق کا اعلان کر دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق گویا کہ ختم ہے ایمان کی وجہ سے، اور ہم تمہارے ہر عمل سے بالکل بری ہیں، ہمارا حصہ تمہارے اس بت پرستی کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا اس وقت یہ تنہا اکیلے تھے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کے اوپر ان کی امت میں سے لوگ ایمان لاتے گئے، وہ بھی اپنے اہل و عیال جو مشرک تھے یا بت پرست تھے یا دین ابراہیمی سے ہٹ کر تھے، تو ان سے وہ اللہ تعلقی کا اعلان کرتے گئے۔ تو یہی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو طریقہ ہے، وہ چال جو چلے ہیں، وہ چال تمہیں بھی چلنی چاہیے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تم سے بھی بری ہیں، یعنی ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کے شریک ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پوجتے ہو، تم جن کو معبود مانتے ہو، ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہو گئے، یعنی تمہاری باتوں سے ہم بالکل سراسر سیڈ پر ہیں، ہم ان باتوں کو نہیں ماننے والے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض واضح ہو گیا۔ واضح ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بغض ہے یا جو عداوت تھی یہ دین کی بنیاد پر تھی، اور یہ پہلے سے بھی تھی، لیکن اس اعلان کرنے کے بعد ذرا زیادہ واضح ہو گئی۔ اور فرمایا ابداً حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان نفرت یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم تم سے بری ہیں، تمہارے کسی قسم کے قول اور فعل کے اندر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی، اور وہ یہ کہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی مالک نہیں ہوں، یعنی اللہ سے میں تمہارے لیے صرف اور صرف استغفار کر سکتا ہوں۔ اور یہ استغفار آپ قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے مقامات کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ استغفار اس کے لیے ہوتا ہے جس کے گناہ معاف ہوتے ہوں، جبکہ مشرک کی تو کبھی بخشش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے مشرک کو نہیں بخشنا تو پھر اس کے لیے استغفار کیا مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ استغفار کہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت تک تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ ایمان میں ہے۔ جب ان کو واضح ہو گیا کہ یہ مشرک ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے استغفار نہیں کیا۔ اور ایسی صورت میں جائز ہے کہ ایک انسان کو ایک اندازے کے مطابق اس کو معلوم ہے کہ وہ بندہ مسلمان تھا مرنے والا، اب اس کے لیے استغفار کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر یقین ہے کہ کوئی مرنے والا کافر تھا یا مشرک تھا تو یا اسلام سے خارج تھا
تو اس صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ استغفار اس وقت کیا جب کہ ان کو یہ یقینی طور پر معلوم نہ تھا کہ ان کے باپ کا کیا عقیدہ ہے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا عقیدہ تو کچھ اور ہے تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں، پھر انہوں نے ان سے ہر طرح کی برات کا اعلان کر دیا تھا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر استغفار سے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان اور ہدایت کی دعا کروں گا۔ اور یہی بات ہے کہ آگے خود ارشاد فرما دیا کہ میں تو آپ کے لیے دعا اور استغفار ہی کر سکتا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے ہدایت طلب کر سکتا ہوں۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اس سے زیادہ کا میں بالکل مالک نہیں ہوں، یعنی تمہیں زبردستی ہدایت کے اوپر لے آنا یا تمہیں اپنے مذہب ابراہیم کے اوپر لے کر آنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ ہی کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، نشانہ نہ بنا، واغفر لنا، یعنی ہمیں ایسا مظلوم اور مقہور نہ بنا کہ کفار ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے طاقت اور قوت اور شان و شوکت عطا فرما۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تحقیق تمہارے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چال میں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور آخرت کی دن کی بھی امید رکھتے ہیں۔ اللہ سے امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کی امید کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے۔ یعنی جن کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ بہترین چال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چل چکے ہیں وہ چال ہمیں بھی چلنی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری بڑی ضرورت ہے اور تمہیں ضرور ایسی چال چلنی ہے، بلکہ اللہ تو بے پرواہ ہے اور اس کے لیے بڑی تعریفیں ہیں، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اپنی نجات چاہتے ہو تو اس لیے اپنی نجات کے لیے تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔